بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کی مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 147 ہے، جس کا عنوان ہے بدایۃ المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا التَّفْرِيقُ سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 146 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے دوسرا قول فقہا کا ذکر کیا تھا کہ دوسرے قول میں فقہا کا فرمان تھا کہ معتدہ کے لیے سکنا بھی واجب ہوگا اور جبکہ نفقہ واجب نہیں ہوگا، یہ دوسرا قول تھا۔ پھر ہم نے اس قول کی دلیل پڑھی تھی، فقہاء کرام نے اس کی دلیل پیش کی تھی، اور ایسے ہی پھر ہم نے جو حدیث فاطمہ بنت قیس تھی اس کی تعلیل بھی بیان کی تھی پچھلے سبق میں۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے تیسرا قول فقہا کا ذکر کیا تھا، اور تیسرا قول یہ تھا کہ سکنا اور نفقہ دونوں واجب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو فقہا کہتے ہیں کہ جی سکنا واجب ہوگے ان کی دلیل بھی دے دی انہوں نے، اور جو کہتے تھے نفقہ واجب ہوگا ان کی دلیل بھی ان فقہا نے دے دی، اور ان کا کہنا تھا کہ جس دلیل کی وجہ سے سکنا واجب ہو رہا ہے سکنا ہو جائے گا، اور جس دلیل کی وجہ سے نفقہ واجب ہوتا ہے اس دلیل سے نفقہ، یعنی دونوں چیزیں واجب ہو گئی۔ اس قول کی ہم نے دلیل پڑھی تھی، اور دیکھتے ہیں آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور اس میں ہم 3 طرح کی عدت کا بیان کریں گے کہ مصنف نے عدت کی اقسام بیان کی ہیں کہ 3 طرح کی عدت ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک عدت متوفی عنہا زوجہا کا ذکر کیا ہے۔ متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے احکام کا تذکرہ آج کے سبق میں کیا جائے گا، یعنی ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اب وہ عدت گزارے گی تو اس کی عدت کے کیا احکامات ہیں، تفصیلاً آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے گا آج کی ہماری عبارت ہے وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ إِيجَابِ النَّفْقَةِ وَالسُّكْنَى، کہ نفقہ کے واجب ہونے میں اور سکنا کے وجوب میں تفریق کرنا، دونوں میں فرق کرنا، فَعَسِيرٌ، یہ مشکل کام ہے۔ پیچھے جو ہم نے بیان کیا تھا کہ فقہا کا کہنا تھا کہ نفقہ واجب ہوگا، کچھ کا کہنا تھا کہ سکنا ہوگا، یا بعض فقہا کا کہنا تھا کہ جی نفقہ اور سکنا دونوں ہوں گے، تو ان دونوں میں فرق کرنا فَعَسِيرٌ، یہ مشکل ہے۔ وَوَجْهُ عُسْرِهِ ضَعْفُ دَلِيلِهِ، اور اس دشواری کی وجہ سے ہی دلیل کمزور ہو گئی ہے، یعنی جو یہ مشقت ہے دونوں میں فرق کرنا، یہ مشکل کام ہے، اس کے مشکل پنے نے ضعف دلیل ہی، اس کی دلیل کو کمزور کر دیا ہے۔ اس کا تعلق اصل میں پچھلی عبارت کے ساتھ ہے۔ وَيَنبَغِي سے مصنف ایک نئی بات ذکر کر رہے ہیں، وَيَنبَغِي أَن تَعْلَمَ، اور مناسب یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات علم میں رہے کہ ان المسلمین اتفقوا علی ان العدۃ تکون فی 3 اشیاء، کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عدت جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہوتی ہے، یعنی 3 چیزوں کی وجہ سے عورت کے اوپر عدت لازم ہوتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فی طلاقن، یعنی طلاق میں عدت واجب ہوتی ہے کہ جب عورت کو طلاق دے دی جائے تو پھر وہ عدت گزارتی ہے، او موتن، یا جس کا شوہر فوت ہو جائے اس وفات کی وجہ سے عورت کے اوپر عدت لازم ہو جاتی ہے، او اختیار الامۃ نفسها اذا اعتقت، یا ایسی باندی جس کو اختیار ملا ہو اپنے آپ کو اختیار کرنے کا، تو جب اس کو آزاد کر دیا ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو اختیار کر لے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی وہ عدت گزارے گی۔ یعنی ایک ایسی باندی ہے جس کا کسی کے ساتھ نکاح تھا اور وہ کسی کی باندی بھی تھی، تو جب وہ غلام تھی، باندی تھی، کسی کی ملکیت میں تھی، اس نے اس کو آزاد کر دیا، اور جب باندی آزاد ہوتی ہے تو اس کو اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو اس شوہر کے ساتھ برقرار رکھے یا ختم کر دے، اس کے پاس اختیار ہے شریعت کی طرف سے۔ تو جب اس کو اختیار مل گیا تو ابھی اختیار الامۃ نفسها، اور پھر اس نے اس اختیار میں شوہر کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو اختیار کر لیا، یعنی جب آزادی ملی تو اس کو اختیار ملا کہ شوہر کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، شوہر کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو اختیار کیا ہے تو اب اس عدت گزارے گی۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، طلاق، موت
اور اپنے آپ کو اختیار کر لینا، ان کی وجہ سے عدت واجب ہو جاتی ہے۔ واختلفوا فیہا فی الفسوخ، اور فسخ نکاح کی صورت میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی اگر کسی بھی وجہ سے، خلا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، عدالتی بیانات کی وجہ سے یا عدالتی فیصلے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان میں نکاح کو فسخ قرار دے دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی۔ تو والجمہور علی وجوبہا، لیکن جمہور کا کہنا ہے کہ جی اس عورت کے اوپر عدت گزارنا فسخ نکاح کی صورت میں بھی واجب ہوگا۔ پیچھے ہم نے اس کی دلیل پڑھ لی ہے، کیونکہ فسخ نکاح کی وجہ سے جو عدت کا وجوب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عدت گزارنے کی جو اصل علت ہے وہ ہے رحم کا بری کرنا، رحم کا صاف کرنا۔ تو چونکہ نکاح فسخ ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی پھر رحم کا بری کرنا لازم ہے، اور وہ عدت کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ وَلَمَّا كَانَ الْكَلَامُ فِي الْعِدَّةِ، اور جب عدت کے بارے میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات چل رہی ہے، تو يَتَعَلَّقُ فِيهِ أَحْكَامُ عِدَّةِ الْمَوْتِ، اور جو موت کی عدت کے احکام ہیں ان کا تعلق بھی عدت کے ساتھ ہے، یعنی عدت کے احکام کے ساتھ ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری بات ہی عدت کے موضوع پہ چل رہی ہے تو جو موت کی وجہ سے عدت لازم ہوتی ہے اس کے احکام بھی گویا عدت کے احکام میں آئیں گے۔ تو رأینا، مصنف کہتے ہیں ہم نے خیال کیا، ان نذکرہا ہا ہنا، کہ ہم موت کی جو عدت ہے اس کے احکام بھی یہیں پر ذکر کر دیں۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں کہ ان المسلمین اتفقوا، کہ مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ علی ان عدت الحرۃ من زوجها الحر 4 اشہر و10، کہ ایسی عورت جو خود بھی آزاد ہو اور اس کا شوہر بھی آزاد ہو تو وفات کی صورت میں ایسی عورت 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی۔ اس بات میں تمام فقہائے مسلمین کا اتفاق ہے کہ جب شوہر بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، دونوں آزاد ہیں، تو پھر وفات کی صورت میں وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے جمہور فقہا کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، یعنی اگر ان کا شوہر وفات پا جائے تو یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن تک۔ جب یہ دلیل موجود ہے اس وجہ سے فقہا کا اتفاق ہے کہ ایسی عورت جس کا شوہر وفات پا جائے 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ آگے دیکھیں، واختلفوا فی عدت الحامل، جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت میں فقہا کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ حاملہ آزاد عورت ہو، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ وفی عدت الامۃ، باندی کی عدت میں اذا لم تأتها حیضتها فی 4 اشہر و10، کہ ایسی باندی جس کو 4 مہینے اور 10 دن تک حیض نہ آئے، ماذا حکمها، تو پھر اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی باندی جس کو 4 مہینے اور 10 دن میں ایک دفعہ بھی حیض نہ آئے تو پھر ایسی باندی کا کیا حکم ہے کہ وہ عدت کو کیسے گزارے گی؟ فذهب مالک، امام مالک رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ الی ان من شرط تمام هذه العدة ان تحیض حیضة واحدة فی هذه، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عدت پوری تب ہوگی، یا اس کی تکمیل کی شرط یہ ہے کہ اس کو اس مدت میں کم از کم 1 مرتبہ حیض آ جائے، یعنی 4 مہینے 10 دن میں اس کو 1 مرتبہ کم از کم حیض آ جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا رحم بری ہے۔ تو 1 مرتبہ حیض آ گیا تو معلوم ہو گیا کہ حمل سے بری ہے رحم، اس لیے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کم از کم اس مدت میں 1 مرتبہ حیض آنے کو شرط قرار دیا ہے، کیونکہ اگر 1 مرتبہ بھی حیض نہ آیا تو اس سے شبہ پڑے گا کہ جی شاید وہ حاملہ ہو، تو اگر وہ حاملہ ہے تو پھر وہ حاملہ والی عدت گزارے گی۔ فَإِن لَمْ تَحِضْ فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَرَابَةٌ، اور اگر اس 4 مہینے 10 دن کے اندر اس کو 1 مرتبہ بھی حیض نہ آیا تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مسترابہ کے حکم میں ہے، یعنی اس کا معاملہ مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے کہ جی اس کو حمل ہے یا حمل نہیں ہے۔ فَتَمْكُثُ مُدَّةَ الْحَمْلِ، لہٰذا جو حمل کی مدت ہوتی ہے 9 مہینے یا اس سے زائد، اس میں وہ رکے گی، اتنا انتظار کرے گی، کیونکہ وہ مسترابہ کے حکم میں ہوگی، ابھی پتہ نہیں ہے وہ حاملہ ہے یا حاملہ نہیں۔ حیض نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ جی وہ حاملہ ہے، اور ابھی حمل کی ظاہر بھی نہیں ہوا، حمل کی کوئی صورت ظاہر بھی نہیں ہو رہی، اس لیے وہ
حمل کی جتنی مدت ہوتی ہے اتنا انتظار کرے گی۔ اگر اتنی مدت میں بھی حیض نہ آیا تو پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لے۔ وقیل عنہ، اور امام مالک رحمہ اللہ سے ایک دوسری روایت بھی ہے کہ انہا قد لا تحیض، کہ بعض اوقات ان کو حیض نہیں بھی آتا، امکان بھی نہیں ہوتا حیض آنے کا۔ وقد لا تکون مسترابتاً، تو اس صورت میں وہ مسترابہ نہیں ہوگی، یعنی اگر اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے اور اس کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر وہ مسترابہ نہیں ہوگی۔ وذالک اذا کانت عادتها فی الحیض، یہ اس صورت میں ہے جب اس کی عادت حیض میں اکثر من مدت العدت، عدت کی مدت سے زیادہ ہو، یعنی اگر ایک ایسی عورت ہے جس کو اس کی عادت ہی حیض میں آنے کی ہے کہ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ پیریڈ میں اس کو حیض آتا ہے، اگر وہ ایسی عادت والی عورت ہے تو پھر وہ مسترابہ نہیں ہوگی۔ وہذا اما غیر موجود، یہاں اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ یا تو وہ غیر موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی من تکون عادتها ان تحیض اکثر من 4 اشہر الی اکثر من 4 اشہر، کہ 4 ماہ سے زائد کی مدت میں حیض والی عورت نہ ہوگی، یعنی اگر اس کو 4 مہینے سے زیادہ پیریڈ میں حیض نہیں آیا تو پھر اس کو حیض والی عورت شمار نہیں کریں گے۔ وَإِمَّا نَادِرٌ، یا ایسی صورت موجود نہیں ہوگی۔ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي مَنْ هَذِهِ حَالُهَا مِنَ النِّسَاءِ، اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر ایسی صورت پائی جائے، نادر صورت پائی جائے تو فقیل تنتظر حتی تحیض، کہ جب تک اس کو حیض نہ آئے اس وقت تک انتظار کرتی رہے، یعنی اگر 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ کی اس کی عادت ہے اور اس کو حیض نہیں آ رہا تو پھر وہ انتظار کرے، اس وقت تک انتظار کرے جب تک کہ اس کو حیض نہ آ جائے۔ وروى عنہ ابن القاسم، ابن قاسم نے امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ تتزوج اذا انقضت عدت الوفات، کہ وہ نکاح کر لے، کب نکاح کر لے؟ اذا انقضت عدت الوفات، جب اس کی وفات کی جو عدت ہے وہ پوری ہو جائے۔ ولم یظہر بہا حمل، اور ابھی تک حمل ظاہر نہ ہوا ہو، حمل ظاہر نہیں ہوا، یہ وفات کی جو عدت ہے وہ پوری ہو گئی ہے تو تتزوج، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ وعلی ھذا جمہور فقہاء الامصار، اور جمہور فقہا کا بھی یہی کہنا ہے، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام ثوری رحمہ اللہ، یہ تمام فقہا ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ حمل ظاہر نہ ہوا تو پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 3 طرح کی عدت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ عدت 3 قسم کی ہوتی ہے، جن میں آج ہم نے متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے احکام کے بارے میں مختصراً ذکر کیا ہے، اور یہی ابھی آگے بھی چلتا رہے گا۔ اور پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو وہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور مذکور عبارت کی تشریح کریں، اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کے احکامات فقہا کے اقوال کے روشنی میں بیان کریں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اگلے سبق میں بھی ابھی یہ چلے گا، تو پھر جا کے تفصیلاً اور مکمل طور پر ہمارا یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 148 میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے، کتاب طلاق کا الجملۃ الرابعہ پڑھیں گے، اور آگے انشاءاللہ ہم وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ سے پڑھنا شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔